ذریعہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، وہ علم ہے۔ سب سے زیادہ اللہ پاک نے علم کے حصول پر زور دیا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے علم کے حصول پر زور دیا ہے۔ علم بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کام شروع کیا تھا وہ معاشرہ علم سے محروم معاشرہ تھا، اس قدر محروم معاشرہ تھا کہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں نے ان کو اپنا غلام بنانا بھی گوارا نہیں کیا، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ وہ ان کے اوپر حکومت کر سکتے تھے، وہ ان کے اوپر قبضہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا ایسے اجڑ اور ایسے ایسے گوار لوگوں کو ہم کیوں اپنا غلام بنائیں، کیوں ہم ان کو اپنی رعایا بنائیں۔ یعنی ان کو غلامی کی حیثیت میں بھی عرب کے لوگ کیا تھے، گوارا نہیں تھے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسی گوار اور اس اجڑ اور جہل معاشرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے سب سے پہلے آ کر کیا کہا؟ وہ بات کہی جو ہم سب کو بھول گئی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ یہ بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح آپ کے اوپر نماز فرض ہے، یہ اس طرح فرض ہے جس طرح آپ کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم، علم حاصل کرو، من اللحد الى المہد، ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک مسلسل علم حاصل کرتے رہو، کوئی ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ تم علم حاصل نہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کے خون سے علماء کے قلم کی سیاہی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ علماء جو اپنے علم کی بدولت کتابیں لکھتے ہیں، ان کا خون ایک طرح شہیدوں کا خون ہے، جنہوں نے اپنی زندگی دی ہے، جنہوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ شہادت کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے خون سے بھی ایک عالم جو اپنے قلم سے کوئی تحریر لکھتا ہے، اس کی سیاہی اس کے خون سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میرے عزیز دوستو اور میرے بہترین ساتھیوں، سچی بات یہ ہے کہ اس علم کے حصول کی وجہ سے آپ کو جتنی بھی عزتیں ملی ہیں اسی وجہ سے ملی ہیں، جتنا بھی آپ کو ترقیاں ملی ہیں اسی علم کی وجہ سے ملی ہیں، بلکہ آپ کو نہیں بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ترقی یافتہ کہلائے ہیں اسی علم کو حاصل کر کے انہوں نے ترقیاں کی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ سنیں اس واقعے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت ساری شہادتیں موجود ہیں، لیکن ایک بہت بڑی شہادت وہ شہادت ہے جو ایک یہ مائیکل ہارٹ ایک آپ کا مصنف ہے، یہ مسلکن مذہبن یہ عیسائی ہے، اس نے دنیا کی تاریخ کے اوپر کتابیں لکھی، دنیا کی تاریخ کے اوپر کتابیں یوں ہی نہیں لکھی، اس نے تحقیق کی، اس نے ریسرچ کی کہ اس دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلا ہے، انسانوں کے اوپر جنہوں نے سب سے زیادہ گہرے اثرات ڈالے ہیں، کامیاب لوگ ہیں جو، تو انہوں نے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ان 100 لوگوں کی جب انہوں نے درجہ بندی کی تو ان 100 لوگوں کی درجہ بندی میں مسلکن یہ عیسائی ہے، مذہباً عیسائی ہے یہ، لیکن اس 100 لوگوں کی درجہ بندی نے اس میں سب سے اوپر نام اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے کہ آپ نے جتنا انسان کو بدلا ہے، آپ نے جتنا انسانی زندگی کے اوپر اثرات چھوڑے ہیں کسی دوسرے نے نہیں چھوڑے ہیں۔ پھر اس سے کسی نے پوچھا تم خود تو عیسائی ہو یار، تم حضرت عیسیٰ کا نام لکھتے، انہوں نے تو بڑی محنت کی ہے، تم موسیٰ کا نام لکھتے، انہوں نے بھی تو بڑی محنت کی ہے، تم نے محمد کا نام لکھ لیا، تمہاری تہذیب اس کے بالکل خلاف کھڑی ہوئی ہے اور تم نے نام محمد۔ اس نے کہا میں علم کے اندر خیانت کا قائل نہیں ہوں، اس کائنات کے اندر مجھے جتنے بھی بڑے انسان نظر آتے ہیں جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، جتنے عظیم لوگ نظر آتے ہیں جو کامیابی کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کسی نہ کسی مکتب میں گئے ہیں، کسی نہ کسی مدرسے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کسی نہ کسی یونیورسٹی سے وہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں جنہوں نے ایک دن بھی کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، ایک استاد کے سامنے وہ نہیں بیٹھے شاگرد کی حیثیت سے، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بلاد عرب سے باہر کبھی ایک ملک کا سفر نہیں کیا، بچپن انہوں نے عرب کے شہروں کا سفر کیا تھا لیکن نبوت کے بعد تو انہوں نے کسی شہر کا سفر بھی نہیں کیا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو اپنے بہترین پہلے شاگرد تیار کیے ہیں، اس وقت 2 متمدن ریاستیں تھی، ایک کیسر کی ریاست تھی، دوسری کسرا کی ریاست تھی، اور زندگی کے چیلنجز تھے، ان کے مقابلے میں ایک تہذیب وہ اتار کے لے آئے تھے۔ کسی صحابی کو یا صحابہ کے کسی گروہ کو انہوں نے نہ کیسر بھیجا، انہوں نے نہ کسرا بھیجا کہ وہاں جا کر تم معاشیات کی تعلیم حاصل کر کے آؤ، وہاں جا کر تم اخلاقیات کی تعلیم حاصل کر کے آؤ، بلکہ سارے کے سارے آپ نے جو شاگرد تیار کیے اپنے علم کی روشنی میں تیار کیے، اور یہ وہ اتنے کامیاب شاگرد تھے جنہوں نے ان متمدن ریاستوں میں سالوں کے اندر اندر ان کے تخت الٹ دیے، ان کے تاج اچھال دیے، اور وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جب میں علمی دیانت کے حوالے سے درجہ بندی کرتا ہوں تو محمد رسول اللہ کے مقابلے میں مجھے کوئی دوسرا آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کا کوئی انسان ہو جو اس مقام و مرتبے تک پہنچا ہو۔
ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں یورپ کی کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، وہاں ایک سکالر آئے جو لاکھوں روپیہ ایک لیکچر کا لیا کرتے تھے. انہوں نے ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا. لمبا چوڑا لیکچر دینے کے بعد انہوں نے جو آخری بات کی وہ یہ بات تھی، آخری بات اپنے لیکچر میں، اپنی تقریر میں، اپنے درس میں، سبق میں جو آخری بات کی وہ یہ بات تھی کہ سائنس اب تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچی ہے، سائنس تحقیق کرنے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک علم حاصل کرتا رہتا ہے. اس نے بات کی اور کہتا ہے کہ بڑی بات اس نے کر دی. کہتا ہے میں اس لیکچر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ہاتھ کھڑا کیا. انہوں نے کہا حضور جو بات آپ اب ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی. لیکچر ختم ہوا. وہ کہتے ہیں اس نے مجھے بلایا، اس نے مجھے کہا کہ وہ مطلب مجھے سناؤ یہ جو تم نے ابھی کلاس روم میں دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے، ہماری تحقیق تو اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر مرنے تک علم حاصل کرتا رہتا ہے، تو ہمیں بتاؤ، ہمیں سناؤ. تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی. اس مہنگے سکالر نے اپنی ڈائری کھولی اور ڈائری کھول کر اس حدیث کو لکھا. اس نے کہا اب جس یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے جاؤں گا میں ان کو پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ضرور سناؤں گا. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو،